قرآن بندے کے لیے ہدایت ہے، قرآن دل کے لیے نور ہے، قرآن قبر کے لیے چراغ ہے، قرآن قیامت کے دن دلیل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ سوچئے جب سیدھا راستہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم بھٹکتے پھر کیوں ہیں؟ جب نور ہمارے پاس ہے تو پھر اندھیرا کیوں ہے؟ جب موجود ہے تو پھر دل بیمار کیوں ہے؟ اس کی وجہ ایک ہے کہ ہم نے قرآن کو رکھا ضرور ہے مگر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ آج ہم دل کی سچائی کے ساتھ پوچھیں کہ قرآن کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے قرآن کا کہ قرآن کے اوپر ایمان لایا جائے۔ سب سے پہلے قرآن پر سچا ایمان ہو، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ آخری سچ ہے، یہ قطعی تعلق ہے اور یہ قطعی حق ہے۔ یہ کسی انسان کی بات نہیں، یہ رب العالمین کی بات ہے۔ قرآن کے اوپر ایمان حضرت سیدنا صدیق اکبر جیسا ہو۔ معراج کے واقعے کو سنتے ہی کہا کہ اگر میرے نبی نے فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اگر میرے نبی نے فرمایا ہے تو پھر سچ ہے، حق ہے۔ یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا۔ ہم قرآن کی آیت سنتے ہیں فوراً تعویل ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ دل میں مکمل یقین ہونا چاہیے جو قرآن کہتا ہے وہی سچ ہے اور وہی حق ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ تلاوت کا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ اس کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ حق ادا کرتے ہیں۔ آج چونکہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا یوم وصال بھی ہے تو قرآن اس طرح پڑھا جائے جیسے حسنین کریمین نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود میں پڑھا، اس طرح قرآن پڑھا جائے۔ اس پڑھنے کا پھر حق کس طرح ادا ہوا کہ کربلا کے سرزمین کے اوپر لاشا کربلا کے اندر تھا، سار نیزے کی نوک پہ تھا، حسین قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو دوسرا حق کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا جائے۔ حق کے ساتھ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ محبت سے پڑھو، توجہ سے پڑھو۔ قرآن کہتا ہے تدبر کرو، احترام سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو صحابہ ایک ایک آیت پر رک جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت سنی، اتنا روئے کہ کئی دنوں تک بیمار ہو گئے۔ ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ جلدی میں، رسم کے طور پر، یا واقعی رب سے گفتگو سمجھ کر کرنی ہے تو پھر قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قرآن پڑھنا صرف ایک ثواب کمانا نہیں، قرآن پڑھنا اللہ سے بات کرنا ہے۔ کیوں کہ پہلے کہ آپ نے دیکھے ہوں گے بزرگ، جب ٹیلی فون کا دور نہیں تھا، جب موبائل کا دور نہیں تھا، کہیں بیٹا دور ہوتا تو ایک خط آتا تھا، اس خط کو پھر ہمارے لوگ
جو بزرگ تھے ہمارے آبا و اجداد وہ پڑھ نہیں سکتے تھے تو وہ ڈھونڈتے تھے علاقے میں جو سب سے اچھا پڑھا ہوا ہو نا، بیٹے کا خط اٹھایا ہوتا اور اس کے پاس لے جاتے. اگر وہاں سے بھی سمجھ نہ آتی نا، دل مطمئن نہ ہوتا، دل کو تسلی نہ ہوتی کہ میرے بیٹے نے کیا اندر لکھی ہے بات، وہ آگے آگے چلتے جاتے تھے یہاں تک کہ جب ان کا دل مطمئن ہوتا تھا اس وقت آہ بھرتے تھے اور مطمئن ہو جاتے تھے کہ شکر ہے اللہ کا کہ اب بات سمجھ آئیے کہ میرا بیٹا خیر خیریت سے. سو قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہماری طرف ایک خط آیا ہے. ہم کتنے غافل ہو گئے، ہم نے کس طرح قرآن کو پسے پشت ڈال دیا. ہم قرآن کو نہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا تو دور کی بات، ہم تو قرآن سے اس طرح دور ہو گئے کہ قرآن کو صرف غلافوں کی اور الماریوں کی زینت بنا دیا. ہمیں چاہیے کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت سنیں. خدا کی قسم جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے تو رب کے فرشتوں کا، رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. قرآن دلوں کے زنگ اتارتا ہے. میں کہتا ہوں اتنی ہیرے کے اندر چمک نہیں ہے جتنی قرآن کے مقدس الفاظ کے اندر چمک ہے. اتنی شکر کے اندر مٹھاس نہیں ہے جتنی قرآن کی تلاوت کے اندر مٹھاس رکھی ہے. قرآن دلوں کے زنگ اتارتا ہے، قرآن دلوں کے بند تالے کفلوں کو توڑ دیتا ہے. دیکھو جب فجر کے اندر وہ حضرات یاد کریں جو حج اور عمرے کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں، اب فجر ہم یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گھوم مدینے اور مکہ میں رہے ہوتے ہیں. اللہ آپ سب کو بار بار ہم سب کو مکہ اور مدینہ کی حاضری عطا فرمائے. جس دن آپ گئے نا تو پھر وہاں کھڑے ہو کے آپ کو اپنی مسجد یاد آئے گی، اور جو گئے ہیں وہ یہاں کھڑے ہو کے مکہ پاک انہیں یاد آتا ہے، حرم کعبہ یاد آتا ہے. تو قرآن پڑھا اس طرح جائے جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دل قرآن تجویدہ، قرآن کو ایسے پڑھو جیسے قرآن نازل ہوا ہے، قرآن تجوید کے ساتھ نازل ہوا ہے. تو پھر ہم تو کتنے غافل ہو گئے، ہم نے تو کبھی اس کتاب کو اٹھایا ہی نہ. بھائی آپ پڑھا دو، آپ پڑھا دو، آپ پڑھا دو، آپ پڑھا دو. جب ایک اچھے قاری سے سن کے دل کو سکون ملتا ہے، جب ایک اچھا قاری اور ایک اچھا عالم پڑھائے گا تو پھر دل کے کتنے سکون، دل کو کتنا سکون ملے گا اور دل کے زنگ کتنے اتر جائیں گے اور دل مطمئن کتنا ہو جائے گا. اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کا جو دوسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کیا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ پڑھا جائے. حضرات محترم، اور پھر قرآن مجید کا ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھا جائے. اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ قرآن صرف ختم کرنے کے لیے نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے ہے. ہم پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں تو حق مکمل پھر ادا نہ ہوا. حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے قرآن تم پر نازل ہوا ہے، تم پر پھر فرض ہے کہ تم اس پر رک کر خود کو پرکھو، خود کو پرکھو کہ ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں. ہر آیت ہم سے سوال کرتی ہے کیا تم ایسے ہو، کیا تم نے اس پر عمل کیا، اور عمل نہیں کیا تو پھر کب کرنا ہے عمل. حضرات محترم، پھر چوتھا حق یہ ہے عمل کا حق. یہ سب سے بڑا حق ہے. قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن جینے کے لیے ہے. اگر قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو تو نماز قائم ہو. اگر قرآن کہتا ہے سچ بولو تو پھر سچ بولو. اگر قرآن کہتا ہے غیبت نہ کرو تو پھر زبان رک جائے.
اگر قرآن کہتا ہے سود حرام ہے تو پھر سود حرام ہے. اگر قرآن کہتا ہے کہ کسی کا گلہ نہ کرو تو پھر گلے سے رک جاؤ. اگر قرآن کہتا ہے کہ کسی کی چغلی کرنا گناہ ہے تو پھر چغلی سے رک جاؤ. یہ قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے. حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے اگر دل پاک ہو جائے نا تو قرآن سے کبھی بندہ سیر ہی نہ ہو. کیوں؟ فرمایا کہ پاک دل قرآن پر عمل کرتا ہے، پلید دل قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتا. زنگ آلودہ دل قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتا. انہیں نماز کی کوئی فکر نہیں، انہیں زکوٰۃ کی کوئی فکر نہیں، انہیں حج کی کوئی فکر نہیں، انہیں ارکان خمسہ کی کوئی پرواہ نہیں. کیوں کہ دل ابھی زنگ آلود ہے، دل کے اوپر تالے پڑ گئے ہیں. جب دل کے اوپر تالے لگتے ہیں نا تو اللہ فرماتا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. فرمایا جب قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کے ساتھ رو گردانی کرنے کی وجہ سے اور قرآن کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے اللہ پھر دلوں کے اوپر مہریں لگا دیتا ہے. پھر سماعت، پھر بصارت چھین لی جاتی ہے، پھر دل مزید تنگ ہو جاتے ہیں، پھر بات سمجھ نہیں آتی. اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ دلوں کے زنگ اتریں اور دلوں کے قفل کھلیں تو پھر قرآن کو سینے سے لگا دو، قرآن کو اس دل کے ساتھ جوڑ دو جو دل بند ہے. قرآن کے لگنے سے دل میں ایک روشنی پیدا ہوگی، زنگ اترے گا. حضرات محترم پھر پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن کا دفاع کیا جائے. آج قرآن پر اعتراض ہوتے ہیں، سوال اٹھتے ہیں، مذاق بنتا ہے، کیا ہم خاموش رہیں؟ قرآن کا دفاع علم سے، کردار سے، حکمت سے کرنا یہ ہمارا فرض ہے. قرآن کی عظمت اپنے اخلاق سے ہم دکھائیں، ہم غیر قوموں کو بتائیں کہ ہم نے قرآن کو بھلایا نہیں، قرآن کو ہم نے سینے سے لگایا ہے. وہ کسی نے کیا کہا تھا کہ گر درس قرآن تم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے نہ دکھایا ہوتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. یہی ہے آرزو میری آپ ہر مومن کی، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. میں نے کل کے درس میں بھی اعلان کیا تھا، بات کہی تھی کہ جہاں وطن عزیز میں اتنی تحریکیں، اتنی تنظیمیں اور اتنی جناب والا ادارے کام کر رہے ہیں معاشرے کی اصلاح پر، قرآن پر اور قرآن کی تعلیم پر، وہاں الحمدللہ ہم کوٹلی قاضی میں رہ کر، ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہ کر ہم نے بھی اس کا ذمہ اٹھا رکھا ہے. اور الحمدللہ اس قرآن کے نور سے ہمارے بچوں کے اندر ایک روشنی پیدا ہوگی، ایک اجالا آئے گا، ہمارے خاندانوں کے اندر تبدیلی آئے گی، ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نازل ہوں گی. اٹلی شہر کا واقعہ ہے، شروع میں جب مسلمانوں کو انہوں نے وہاں سے نکالا لیکن مسلمان نکل نہیں سکے، پھر انہوں نے کہا کہ قرآن کے نسخے لے کے غائب کر دو تاکہ کوئی حافظ قرآن بنے ہی نہ. قرآن کے نسخے پوری اٹلی سے لے لیے گئے، ایک نسخہ بھی نہ بچا. بڑا بڑا انعام رکھا گیا کہ اگر کوئی نسخہ بتائے تو ہم اسے اتنا انعام دیں گے. قرآن بالکل، قرآن کے نسخے ختم ہو گئے، ایک حافظ قرآن بچا تھا جو کھیتوں میں کام کرتا تھا. مسلمانوں کو پتا چلا کہ وہ فلاں گاؤں کے اندر ایک حافظ ہے جو کھیتوں کا کام کرتا ہے. مسلمانوں کے اندر محبت دیکھو، انہوں نے اپنے بچوں کو کھیتوں میں کام کروانے کی غرض سے حافظ صاحب کے پاس بھیج دیا.
اب کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ مدرسے میں بیٹھے ہیں، یہ مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ کھیتوں میں رہ کر بچوں سے کام بھی کرواتا اور انہیں قرآن مجید بھی حفظ کرواتا رہا۔ 2 سال کے بعد پتہ چلا کہ تم نے قرآن کے نسخے تو ختم کر دیے تھے اور مسلمانوں کے سینکڑوں بچوں کے دلوں کے اندر قرآن پکا بند ہو گیا ہے اور قرآن انہوں نے حفظ کر لیا ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو کبھی ختم کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں ختم کریں جب اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَحَافِظٌ۔ فرمایا کہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ ہی ہم نے اٹھا لیا۔ قرآن کو کون ختم کر سکتا ہے؟ بھائی کتابی نسخے تو ختم کر دیے مگر دلوں سے کون ختم کر سکتا ہے؟ تو یہی ذمہ الحمدللہ ہم نے اس چھوٹے سے گاؤں میں رہ کر ہم نے بھی اٹھا لیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کرنا ہے۔ تو آج بھی مفسرین کرام نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جو بندہ قرآن کے نسخے کو چمڑے میں بند کر کے آگ میں ڈالے اس چمڑے کو آگ ہی نہیں چھوتی۔ پھر اس کے اوپر بات کی ہے کہ جس سینے کے اندر قرآن ہوگا اس سینے کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی۔ ہم نے اپنے بچوں اور اپنی بچیوں اور اپنے دلوں کے اندر قرآن کو ہم نے جگہ دینی ہے۔ حضرات محترم، گھر میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو تم نے قرآن کا دفاع کرنا ہے اور چھٹا حق قرآن کا یہ ہے کہ تعلیم کا حق ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور آگے سکھائے۔ بھائی قرآن اس طرح سکھایا جائے جیسے حسنین کریمین کی امی نے اپنے بچوں کو سکھایا تھا۔ آج کی ماں کیا کرتی ہے؟ بچہ روئے موبائل پہ گیم لگا کے دے دی، موبائل پہ کارٹون لگا کے دے دیے، لیکن حسنین کریمین جب روتے تھے جھولے میں لٹا کے ہاتھ سے جھولا بھی جھلاتی لیتی تھی اور قرآن کی لوری بھی دیتی رہتی تھی۔ جب دودھ پلاتی تھی تو اس وقت بھی قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی تھی۔ پھر اس قرآن کی تلاوت کی تاثیر یہ تھی کہ حسنین کریمین نے سفر میں، حضر میں، میدانوں میں، جنگوں میں قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑا۔ شب عاشور جب صبح 10 محرم الحرام کا دن آنا تھا، حضرت امام علی مقام امام حسین نے سارے رفقا کو اپنے خیمے میں بلایا، کہا تم جاننا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں چراغ بند کر رہا ہوں، چراغ کو بجھا رہا ہوں، میں تم سے کل بروز قیامت اللہ سے اور اپنے نانا سے تمہارے بارے میں شکایت نہیں کروں گا، تم چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ جب تھوڑی دیر کے بعد پھر چراغ جلایا گیا تو دیکھا سارے رو رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ امام علی مقام جلال میں آئے، کہا پھر آج کی رات صبح شہادت کا جام تو پینا ہی پینا ہے، لیکن آج پوری رات نانے کے اوپر جو کلام نازل ہوا تھا قرآن مجید، اس کی پوری رات خیموں کے اندر تلاوت ہی کرتے رہو۔ حضرات محترم، قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جیسے صحابہ کرام نے، حضور کی اہل بیت نے قرآن کو بچایا اور پڑھا بھی اور قرآن کی تعلیم کو آگے پہنچایا بھی۔ حضرات محترم، گھر میں قرآن کی آواز ہونی چاہیے، اولاد کو قرآن سے جوڑنا چاہیے، گھر کا ماحول قرآن والا ہو۔ اگر ہماری نسل قرآن سے دور ہو گئی نا تو ہم کس بات پر فخر کریں گے؟ کس بات کے اوپر فخر کریں گے؟ اور 7واں حق یہ ہے محبت کا۔ قرآن سے تعلق صرف علمی تعلق نہ ہو، عاشقانہ، محبتانہ، ذوق اور شوق والا تعلق ہو کہ جب قرآن کھلے تو دل کھل جائے، جب آیت پڑھی جائے تو آنکھ نم ہو جائے، جب رب کا کلام سنے تو دل جھک جائے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے قرآن میں تمہاری پچھلی اور آنے والی خبریں ہیں،
تمہارا فیصلہ ہے اور تمہاری اللہ پاک نے نجات قرآن میں رکھی ہے۔ قرآن چھوڑ کر عزت نہیں مل سکتی، قرآن چھوڑ کر سکون نہیں مل سکتا، قرآن چھوڑ کر کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ آج ہم عہد کریں کہ ہم قرآن کو الماری سے نکالیں گے، دل میں بسائیں گے، زندگی میں اتاریں گے، اولاد کو سکھائیں گے، عمل میں دکھائیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن کا سچا عاشق بنائے، ہمیں اہل قرآن میں شامل کرے، قرآن کو ہماری قبر کا نور بنائے اور قیامت کے دن قرآن کو ہماری سفارش کرنے والا اللہ پاک بنا دے۔ اس طرح ہم نے قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگانا ہے، اس طرح ہم نے قرآن مجید کے ساتھ محبت کا حق ادا کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک اینڈ پہ نسخہ دے دیتا ہوں۔ میں نے شاید پچھلے سال شب قدر کی رات 27ویں کی تھی، اس میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک بزرگ تھا، مسجد میں رہتا تھا، قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا۔ جب سارے لوگ چلے جاتے الماری کھولتا، جو سب سے بڑا قرآن نظر آتا نا اس کو اٹھاتا، چونکہ پڑھا ہوا نہیں تھا، اٹھاتا، چومتا، سینے سے لگاتا، سر پہ رکھتا، پھر کھولتا، ایک ایک سطر پہ، چونکہ پڑھا ہوا نہیں تھا، کہتا یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے۔ وہ اسی طرح پڑھتا رہتا، روتا رہتا، سینے سے لگاتا، پھر جب بس ہو جاتی نا، پھر قرآن کو چومتا، سر پہ رکھتا اور ادب کے ساتھ الماری میں رکھ دیتا، پھر چلا جاتا۔ وہ وقت آ گیا جب روح قفس انسری سے پرواز کر گئی، قبر میں دفن کرنے لگے، منکر و نکیر آئے، آگے بتایا گیا، کسی کو خواب کے اندر وہ بزرگ ملے اور اس نے پوچھا کہ بابا جی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا فرشتے آئے تھے سوال کرنے کے لیے اور آگے سے انہیں آواز آئی اسے چھوڑ دو، جو ساری زندگی میرے کلام کو سینے سے لگا کے کہتا رہا یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، اسی حق اور سچ کے صدقے اس کی بخشش فرما دو۔ اس سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ حضرات محترم، ہم اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، قرآن جن کے سینوں میں ہے ان سے محبت کریں، وہ قرآن کی محبت کہلائے گا، وہ اللہ کے نبی سے محبت کرنا کہلائے گا، وہ اللہ کے ساتھ محبت کرنا کہلائے گا۔ اگر قرآن والوں سے، قرآن جن کے سینوں میں ہے، قرآن جو پڑھتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ نفرت ہوئی تو پھر اللہ عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ آج سے یہ عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ قرآن پر ایمان بھی ہے، الحمدللہ قرآن کی تلاوت کا حق بھی ادا کریں گے، قرآن کے اوپر عمل بھی کریں گے، قرآن کی حفاظت بھی کریں گے، قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھیں گے بھی صحیح اور قرآن کے اوپر محبت کے ساتھ عمل بھی کریں گے۔ جب قرآن نے کہہ دیا روزے فرض تو پھر فرض ہیں، جب قرآن